السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ روگی کی ایپیسوڈ 2 ملاحظہ فرمائیے۔ دوسری صبح سب سے پہلے موقع پا کر بیگم رحمت علی نے مجھ سے شہباز کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے بڑی صاف گوئی سے انہیں بتا دیا کہ شہباز ملنے نہیں آیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر دفتر پہنچا تو وہاں بھی سارا دن مجھے شہباز کے فون کا انتظار رہا۔ جب بھی فون کی گھنٹی بجتی میں چونک کر اس کی سمت متوجہ ہو جاتا۔ دفتر سے واپسی پر میری نظریں اسے سڑکوں پر تلاش کرتی رہیں، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی شہباز کی طرف سے کوئی پیغام موصول نہیں ہوا تو میری وحشت نے جنون کی شکل اختیار کر لی۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مجھے ہر وقت اس کا خیال ستانے لگا۔ میرے دل میں اس کے متعلق برے برے اور ہولناک خیالات ابھرتے رہتے تھے۔ شہر میں کوئی دوسرا ایسا واقف کار بھی نہیں تھا جس سے میں شہباز کے بارے میں دریافت کر سکتا۔ شہباز کے علاوہ میری وحشتوں اور جنونی کیفیتوں کا سبب وہ اجنبی انگریز بھی تھا جس نے مجھے قبرستان سے واپسی پر لفٹ دی تھی۔ اس رات وہ مجھے پہلی بار نظر آیا تھا، اس کے بعد سے وہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ چوتھے روز میں نے دفتر جاتے وقت مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ آج شہباز کو فون ضرور کر دوں گا، اور اگر فون پر بھی اس سے رابطہ قائم نہ ہو سکا تو اس کے گھر جا کر اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ دفتر پہنچ کر میں 11 بجے تک اپنے دل پر یہ سوچ کر جبر کر گیا کہ ممکن ہے ابھی تک شہباز کے والد صاحب گھر پر موجود ہوں۔ پھر میں نے ہیڈ کلرک سے فون کرنے کی اجازت چاہی تو اس نے مجھے حیرت سے گھورتے ہوئے پوچھا، امجد صاحب کیا آپ واقعی کسی کو فون کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں سر، مجھے اپنے ایک دوست کی خیریت دریافت کرنی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کا کوئی دوست تو پیدا ہوا، ہیڈ کلرک نے فون میری جانب کرتے ہوئے کہا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے شہباز کے نمبر گمانے شروع کیے۔ ڈائل کی رفتار خاصی تیز تھی، لیکن آپ یقین کریں اس وقت میرا دل اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ دھڑک رہا تھا، یوں جیسے میں کسی کو فون کرنے کے بجائے کسی تجوری کا تالا توڑ رہا ہوں۔ غرض یہ کہ میں نے کسی نہ کسی طرح شہباز کے نمبر ڈائل کیے، پھر ریسیور سے کان لگا لیا۔ دوسری جانب کچھ دیر گھنٹی بجتی رہی، پھر ریسیور اٹھایا گیا اور ایک نسوانی آواز میرے کانوں میں گونجی، ہیلو، جی کیا میں شہباز سے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے ماؤتھ پیس میں کہا۔ کوئی خاص کام ہے شہباز سے؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا تو میں گڑبڑا گیا۔ جی نہیں، میں نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، مجھے صرف اس کی خیریت دریافت کرنی تھی۔ کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ میرا نام، میں نہ جانے کیوں ساری جان سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنا نام بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا، میں شہباز کا ایک پرانا دوست بول رہا ہوں، اسکول میں ہم دونوں ہم جماعت رہ چکے ہیں۔ میں نے تمہارا نام دریافت کیا تھا بیٹے۔ اس بار دوسری طرف سے بولنے والی خاتون نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ میرا نام امجد علی ہے، میں نے ماؤتھ پیس میں اپنا نام ڈرتے ڈرتے لے دیا۔ امجد علی؟ خاتون نے جو غالباً شہباز کی امی تھی میرا نام چباتے ہوئے لیا، پھر کچھ توقف سے بولی، امجد بیٹے میں شہباز کی ماں بول رہی ہوں۔ میں تسلیم عرض کرتا ہوں۔ خلاف توقع شہباز کی ماں کی نرم آواز نے میری ہمت بڑھا دی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیا شہباز گھر پر موجود ہے؟ میں صرف اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ شہباز گزشتہ 4-5 روز سے شدید بخار میں مبتلا ہے، اس وقت سو رہا ہے، خدا اسے روبہ صحت کرے، میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اٹھے تو میرا سلام عرض کر دیجیے گا۔ اس سے پیشتر کہ دوسری طرف سے شہباز کی ماں کوئی جواب دیتی، میں نے فون کا رابطہ ختم کرنے کی خاطر ریسیور واپس رکھ دیا اور اپنی میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ کم از کم اس رات شہباز کے پرانے قبرستان نہ پہنچنے کی وجہ معلوم ہو گئی۔ رہا اس انگریز کا مسئلہ تو میں نے اس کو بھی جھٹک کر ذہن سے نکال دیا۔ انگریز کے سلسلے میں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا تھا کہ اس روز میں ذہنی طور پر حد درجہ پریشان تھا۔ ممکن ہے راستے میں خود میں نے ہی اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا ہو اور بعد میں مجھے اس کا خیال نہ رہا ہو۔ شام کو میں دفتر سے گھر پہنچا تو میرے ذہن کی اور چہرے کی تھکن کافی حد تک دور ہو چکی تھی۔ افسوس اگر تھا تو صرف اس بات کا کہ شہباز 4 روز سے بستر پر پڑا ہوا تھا، لیکن اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اس رات میری اور اس کی ملاقات نہ ہو سکی۔ نہ جانے وہ مجھے اپنے کس راز میں شریک کرنا چاہتا تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ دوبارہ جب بھی شہباز سے میری ملاقات ہوئی میں اسے صاف طور پر کہہ دوں گا کہ وہ مجھے کسی راز سے آگاہ نہ کرے۔ میں ایسے تمام بکھیڑوں سے دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ میرے چہرے کی آسودگی دیکھ کر حالہ جان نے بھی اطمینان کا سانس لیا تھا۔ میں نے موقع پا کر انہیں بھی شہباز کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میری زندگی ایک بار پھر اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ جس روز میں نے شہباز کو فون کیا تھا اس کو گزرے 15 دن سے بھی زیادہ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد نہ میں نے اسے فون کیا نہ اس نے پلٹ کر میری خبر دریافت کی۔
یہ بھی ممکن تھا کہ شہباز روبہ صحت ہونے کے بعد واپس لندن چلا گیا ہو۔ میں نے بہرحال ان تمام باتوں کو بلانے کی پوری کوشش کی تھی جن کا تذکرہ شہباز نے اپنے خط میں کیا تھا۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ شہباز کے بارے میں میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا کہ وہ لندن چلا گیا ہوگا۔ ایک شام میں گھر واپس آیا تو شہباز کا خط میرا منتظر تھا۔ یہ خط بذریعہ ڈاک آیا تھا۔ میں نے خط کھول کر دیکھا، شہباز نے وہ خط مجھے روپ نگر کے پہاڑی ڈاک خانہ سے پوسٹ کیا تھا۔ مضمون بے حد مختصر تھا۔ شہباز نے صرف اتنا لکھا تھا کہ وہ روپ نگر میں 1.5 ماہ سے ڈاکٹروں کے مشورے پر مقیم ہے۔ وہاں اس کی ماں اور 2 ملازم بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اس بات کی معذرت چاہی تھی کہ بیماری کے سبب وہ مجھ سے ملاقات بھی نہ کر سکا۔ آخر میں اس نے اس خط کا جواب دینے کی تاکید کی تھی۔ مجھے یہ جان کر صدمہ ہوا کہ شہباز 2-2.5 ماہ سے مستقل بیمار ہے اور اس کی بیماری نے کوئی ایسا رخ اختیار کر لیا ہے کہ اسے ڈاکٹروں کے مشورے سے پہاڑ پر جانا پڑا۔ میں نے دوسرے ہی دن پہلی فرصت میں اس کے خط کا جواب پوسٹ کر دیا۔ میں نے بھی دیدہ و دانستہ اپنے خط میں پرانی باتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد میرے اور شہباز کے درمیان 3-4 خطوط کا تبادلہ ہوا، پھر اس کی جانب سے یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ اس خیال سے کہ ممکنہ شہباز کی حالت زیادہ خراب ہو گئی ہو، میں نے اخلاقی طور پر 1-2 خط اس کی خیریت دریافت کرنے کی غرض سے لکھے۔ ان کا جواب نہیں آیا تو میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ خالہ جان میری ہمدرد تھی، اس لیے ان کو بھی ساری باتوں کا علم تھا۔ میری فرمائش کے بغیر ہی وہ ہر نماز میں شہباز کی صحت مندی کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ رحیلہ کا امتحان ہو چکا تھا، اس لیے اب مجھے وقتی طور پر اسے پڑھانے سے فرصت مل گئی تھی۔ ایک روز مجھے پھر روپ نگر سے ایک لفافہ موصول ہوا۔ یہ خط شہباز کی ماں نے مجھے لکھا تھا کہ شہباز کی حالت سنبھلتے دوبارہ خراب ہو گئی تھی۔ مرض کے شدید حملوں نے اس کے ذہن کو اس حد تک متاثر کیا تھا کہ وہ بہکی باتیں کرنے اور واہی تباہی بکنے لگا تھا۔ جس روز اس کی ذہنی روح بہکی تھی، اس سے 1 روز قبل اس نے اپنی ماں سے درخواست کی تھی کہ مجھے فوری طور پر روپ نگر بلا لیا جائے۔ چنانچہ بیٹے کی اس خواہش کے احترام میں اس کی ماں نے مجھے پہلی بار براہ راست خط تحریر کیا تھا اور روپ نگر پہنچنے کی فرمائش کی تھی۔ میں وہ خط پڑھ کر پریشان ہو گیا۔ شہباز بہرحال میرا دوست تھا، اس نے بطور خاص مجھے یاد کیا تھا، اور اس کی ماں نے جو مجھ سے نفرت کرتی تھی، بیٹے کی خاطر مجھے روپ نگر آنے کی دعوت دی تھی۔ میں نے دوسری صبح ناشتے کے بعد وہ خط خالہ جان کو دکھایا۔ انہوں نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ ایسی حالت میں اگر میں کچھ دنوں کے لیے روپ نگر شہباز کے پاس چلا جاؤں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ میں دوسرے ہی دن روپ نگر کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالہ جان نے چلتے وقت مجھے 500 روپے زبردستی تھما دیے تھے۔ روپ نگر پہنچ کر میں نے ادنا درجے کے ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا۔ سفر کی تھکن دور کرنے کی خاطر نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور اس ہوٹل کی طرف چل دیا جہاں شہباز مقیم تھا۔ پہاڑی مقامات پر سیر و تفریح کی غرض سے آنے والوں کے لیے جو ہوٹل موجود تھے، ان کی تلاش کوئی مشکل بات نہیں تھی، لہٰذا مجھے بھی شہباز کا ہوٹل تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ میں نے وہاں پہنچ کر ملازم سے اپنے آنے کی اطلاع اندر بھجوائی اور باہر لان پر آ کر بیٹھ گیا اور باہر لان میں آ کر ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد شہباز کی ماں باہر آئی۔ اس کی آنکھیں نمناک تھیں، چہرے پر زردی طاری تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ خود بھی بیمار ہو۔ میں نے جھک کر ادب سے سلام کیا اور شہباز کی خیریت دریافت کی تو وہ آبدیدہ لہجے میں بولی، امجد بیٹے، اب تو دعا کے سوا مجھے اس کے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ایسی بات زبان پر نہ لائیے آنٹی، میں نے جلدی سے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ خدا نے چاہا تو شہباز ضرور صحت مند ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کا کیا خیال ہے؟ آخر بیماری کیا ہے؟ ڈاکٹروں کی عقل بھی خبت ہو گئی ہے۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے درد بھرے لہجے میں بولی، تم بھی اپنے دوست کے لیے دعا کرو بیٹے، آؤ اندر آ جاؤ۔ اس وقت شام کے 4 بجے تھے۔ میں شہباز کی ماں کی رہبری میں قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا تو شہباز سامنے ہی مسحری پر لیٹا تھا۔ کمرے میں ایک ڈاکٹر اور ایک نرس کے علاوہ ایک ملازم بھی موجود تھا۔ شہباز کی حالت دیکھ کر مجھے دکھ ہوا۔ اگر اس کی ماں نے اشارے سے میرے دوست کی نشاندہی نہ کی ہوتی تو شاید میں پہلی نظر میں شہباز کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا۔ اس کے بدن کا سارا خون جیسے اندر ہی اندر خشک ہو گیا تھا۔ چہرے پر شدید کرب کے تاثرات موجود تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر تھے، جن کی جنبش اس کے دل کی غیر یقینی اور غیر متوازن دھڑکن کی ترجمانی کر رہی تھی۔ کمرے میں موجود ڈاکٹر اس کے سرہانے کھڑا بڑی توجہ سے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ شہباز کی آنکھیں بند تھیں، غالباً وہ گہری نیند سو رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے پپوٹے تھوڑے تھوڑے وقفے سے یوں پھڑپھڑانے لگتے تھے جیسے نیند میں وہ کسی ہولناک تصور سے خوفزدہ ہو۔ شہباز کی ماں کے اشارے پر میں مسحری کے قریب پڑی چھوٹی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر دوبارہ شہباز کے چہرے پر اپنی نظریں جما دیں۔ شہباز کی سوگوار ماں مسحری کے قریب کھڑی اپنے جوان بیٹے کی کیفیت کا اندازہ لگا رہی تھی۔
تقریباً نصف گھنٹے تک کمرے میں مکمل خاموشی رہی۔ پھر اچانک شہباز نے ایک چیخ ماری اور پھر اچانک ہی آنکھیں کھول دی، جیسے کسی بھیانک خواب نے اس کے سکون کو منتشر کر دیا ہو۔ نرس اور ڈاکٹر تیزی سے قدم بڑھا کر شہباز کے سامنے آ گئے۔ میں ابھی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب ہو گیا۔ شہباز کی ماں نے اپنے ہونٹ دانتوں میں سختی سے بینچ لیے۔ میں دیکھ رہا تھا وہ اپنے آنسو بڑی مشکل سے ضبط کر رہی تھی۔ شہباز چند ثانیے تک خلا میں گھورتا رہا، پھر یک لخت اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور گڑ گڑانے کے انداز میں بولنے لگا، نہیں نہیں، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھ پر رحم کرو، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ پھر وہ پوری قوت سے پاگلوں جیسے انداز میں چیخنے لگا، میں کہتا ہوں دفع ہو جاؤ، میں تمہارے چہروں پر تھوکتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تم نے مجھے زیادہ پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ آئی سے گیٹ آؤٹ آف مائی سائٹ۔ میرے بچے، میرے لال، شہباز کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے روندی آواز میں کہا، خدا کے لیے ہوش میں آ جا میرے بیٹے، اپنی ماں کو پہچان شہباز، ورنہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ خود کو قابو میں رکھیے بیگم صاحبہ، ڈاکٹر نے جلدی سے کہا، آپ کی پریشانی مریض کے سامنے مناسب نہیں ہے۔ شہباز میرے بچے، دیکھ تو کون آیا ہے۔ شہباز کی ماں نے ڈاکٹر کی بات کو یکسر نظر انداز کر کے شہباز کی توجہ میری جانب مبذول کرانے کی کوشش کی۔ امجد علی آیا ہے، تیرا دوست، تو نے اسے بلایا تھا نا، دیکھ وہ آ گیا۔ شہباز نے بڑی غسیلی نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے خون ابل رہا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں شہباز دیوانگی کی حالت میں اس کے ہاتھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چند لمحوں تک وہ ماں کو گھورتا رہا، پھر مان اس نے ایک جھٹکے سے مشینی انداز میں چہرہ گھما کر میری طرف دیکھا۔ ہاں شہباز، میں نے بڑی نرمی سے کہا، میں تمہارا دوست ہوں امجد، تم نے مجھے بلایا تھا۔ کون ہو تم؟ شہباز نے مٹھیاں بینچ کر انتہائی سرد لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ میں امجد علی ہوں، تمہارا دوست، میں نے دوبارہ اپنا تعارف کرایا۔ گڈ، اچانک شہباز نے بدلے ہوئے تیور سے کہا، پھر بڑی رازداری سے بولا، تم نے اچھا کیا جو آگے، لیکن اس وقت میں تم سے کوئی راز کی بات نہیں کروں گا۔ سنو، تم مجھ سے رات کے پچھلے پہر انگریزوں کے پرانے قبرستان کے عقبی پھاٹک پر ملنا۔ وہاں جولیا کی بے چین روح بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہم اپنا مثلث بنائیں گے اور پھر اس سرزمین پر ہمارا راج ہوگا۔ جولیا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے پاکستان کا گورنر مقرر کر دے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے یوں ہی شہباز کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے جواب دیا۔ میں آ گیا ہوں، اب تم جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ خبردار کسی اور کو ان باتوں کا علم نہ ہونے پائے، ورنہ جولیا ناراض ہو جائے گی۔ اس نے سرگوشی کی، وہ روٹھ گئی تو جانتے ہو کیا ہوگا، پوری دنیا جل کر راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ مسٹر شہباز، نرس نے دعا کی پیالی اس کے سامنے کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، یہ دوا پی لیجئے۔ تم کون ہو؟ مان شہباز نے پلٹ کر نرس کی جانب دیکھا، پھر ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، نہیں نہیں، تم جولیا نہیں ہو سکتی، تم اس کی دشمن ہو، تم چڑیل ہو، بدروح، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ پھر اگر ڈاکٹر نے تیزی سے لپک کر شہباز کا ہاتھ تھام نہ لیا ہوتا تو شاید وہ نرس کا گلا گھونٹ دیتا۔ قریب کھڑے ملازم نے بھی ڈاکٹر کا ہاتھ بٹایا تھا۔ شہباز پوری قوت سے خود کو ملازم اور ڈاکٹر کے گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دیوانوں کی طرح واہی تباہی بھی بکے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے سرنج اٹھا کر ایک انجیکشن تیار کیا، پھر اسے زبردستی شہباز کے کولے میں انجیکٹ کر دیا۔ دوا زود اثر تھی، شہباز کے جسم کا تناؤ کم ہونے لگا، اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی، پھر وہ جلدی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اس کی ماں بدستور مسحری کے قریب کھڑی اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ملازم اور نرس کے علاوہ ہمیں باہر جانے کا اشارہ کیا۔ میں شہباز کو دیکھتا ہوا باہر آ گیا، اس کی ماں بھی میرے ساتھ تھی۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر بھی باہر آ گیا۔ ڈاکٹر، شہباز کی ماں نے رو دینے والے انداز میں اس سے کہا، خدا کے لیے میرے بچے کو بچا لو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی پاگل ہو جاؤں گی۔ آپ ہمت سے کام لیں بیگم صاحبہ، میں پوری توجہ سے علاج کر رہا ہوں۔ آپ نے کیا نتیجہ حاصل کیا ہے ڈاکٹر؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا۔ کیا شہباز کی ذہنی حالت ٹھیک ہو جائے گی؟ یقیناً، ڈاکٹر نے بڑے وثوق سے کہا، اور پھر پائپ جلا کر چارکش لیتے ہوئے بولا، بخار کی شدت اکثر مریضوں کے ذہن پر اسی طرح اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، البتہ احتیاط شرط ہے۔ جولیا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا تو ڈاکٹر مسکرانے لگا۔ ہو سکتا ہے لندن میں تعلیم کے دوران مسٹر شہباز کی دوستی کسی جولیا نامی لڑکی سے ہو گئی ہو، اور وہ اس حالت میں بھی اسے یاد کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، اکثر یہی ہوتا ہے، مریض شدید بخرانی حالت میں اسی کو زیادہ یاد کرتا ہے جو اس کے لاشعور میں موجود ہوتی ہے۔ لیکن شہباز تو بدروحوں کا حوالہ بھی دیتا ہے، شہباز کی ماں نے بوجھل آواز میں کہا۔ جانے میرے لال کو کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ شہباز کے ذہن پر کسی اور چیز کا اثر ہو؟ میں آپ کا مقصد سمجھ رہا ہوں مسٹر امجد، ڈاکٹر نے پائپ کا دھواں اڑاتے ہوئے جواب دیا۔ میرے نزدیک جن بھوت اور عصیب کا تصور محض خیالی ہے،
کم از کم میں ان باتوں کو نہیں مانتا کہ ایک روح اپنا جسم چھوڑ کر کسی دوسرے جسم میں خلول کر جائے۔ یہ سب افسانوی باتیں ہیں۔ ہمارے درمیان خاصی دیر تک شہباز کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ اس کے ذہن کو بخار کی شدت نے متاثر کیا ہے۔ شہباز کی ماں کو صرف اپنے بیٹے کی صحت مندی کی فکر لاحق تھی، لیکن میں ڈاکٹر کی رائے سے متفق نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شہباز کی جنونی کیفیت کی پشت پر ضرور کوئی پرسرار ہاتھ کار فرما ہے۔ میرے یقین کی وجہ شہباز کی اور میری وہ ملاقات تھی جو شہباز کی لندن سے واپسی پر ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ خط بھی تھا جو اس نے مجھے تحریر کیا تھا۔ اس خط میں بھی شہباز نے مجھ سے ملاقات کے لیے انگریزوں کے پرانے قبرستان کے عقبی پھاٹک کا حوالہ دیا تھا۔ انہی باتوں کو وہ جنونی حالت میں بھی دہرا رہا تھا۔ میں نے دیدہ و دانستہ ان باتوں کا ذکر ڈاکٹر سے نہیں کیا تھا۔ رات گئے تک میں شہباز کے پاس رہا، پھر واپس اپنے ہوٹل آ گیا جو شہباز کے ہوٹل سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ مجھے روپ نگر آئے آج 11واں دن تھا۔ اس عرصے میں شہباز کی جنونی کیفیت میں خاصا فرق آ گیا تھا۔ وہ اب زیادہ تر ہوش مندی کی باتیں کرنے لگا تھا۔ کسی وقت اگر اس کی ذہنی رو بہکنے لگتی تو ڈاکٹر فوراً اسے نیند کا انجیکشن لگا کر سلا دیا کرتا تھا۔ شہباز کی ماں ڈاکٹر کے علاج سے مطمئن تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اب شہباز بہت جلد روبہ صحت ہو جائے گا، لیکن نہ جاننے کیوں میرا دل نہیں مانتا تھا۔ کوئی نادیدہ طاقت یقیناً میرے دوست کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ میں اس اسرار کو جاننے کے لیے مضطرب تھا۔ مجھے یہ بھی خدشہ لاحق تھا کہ اگر واقعی شہباز کسی پرسرار قوت کے زیر اثر تھا تو اس کی ذہنی حالت کسی بھی وقت اچانک خراب ہو سکتی تھی۔ بہرحال میرا زیادہ تر وقت اسی ہوٹل میں گزرتا تھا جہاں شہباز زیر علاج تھا۔ صبح سویرے میں ناشتہ کر کے اس کی طرف آ جاتا، پھر رات گئے تک وہیں رہتا تھا۔ اس عرصے میں شہباز کی ذہنی حالت اس حد تک اعتدال پر آ گئی تھی کہ ڈاکٹر اسے اپنے ساتھ باہر لان میں لے آتا تھا جہاں ہمارے درمیان ہلکی پھلکی اور صرف خوشگوار باتیں ہوتی تھیں۔ ڈاکٹر نے ہمیں سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ مریض کے سامنے کسی پرانی بات کو تازہ نہ کیا جائے۔ میرے قیام کے دوران شہباز کے والد بھی آئے اور بیٹے کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ میری موجودگی پر انہوں نے بظاہر کوئی اعتراض نہیں کیا، مگر جن نگاہوں سے انہوں نے مجھے دیکھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کو اپنے بیٹے کے پاس میری موجودگی پسند نہیں آئی۔ میں نے ان کی ناراضی کو محسوس کیا، لیکن شہباز کی خاطر خاموش رہا۔ 11ویں روز صبح شہباز حادثہ حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو وہ لان میں اپنی ماں اور ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ میرا دوست تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ وہ تیزی سے صحت مند ہو رہا تھا۔ گفتگو کے دوران شہباز نے خود ہی ڈاکٹر سے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب کیا مرض نہیں بتائیں گے کہ میرا مرض کیا تھا؟ تفریح، ڈاکٹر نے بڑی خوبصورتی سے کہا، تم روپ نگر جیسے پرفضا مقام پر آنا چاہتے تھے۔ آپ کی جانب سے واپسی کی اجازت کب ملے گی؟ شہباز نے پوچھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو تم نے یہاں دل بھر کر سیر و تفریح بھی نہیں کی۔ آپ کو شاید علم نہیں ڈاکٹر کہ مجھے واپس لندن بھی جانا ہے، شہباز نے اس بار قدرے سنجیدگی سے کہا۔ میرا مقصد ہے حصول تعلیم کے لیے۔ باڑ میں گیا لندن اور چولہے میں گئی اعلیٰ تعلیم، شہباز کی ماں بول پڑی۔ اب میں تمہیں ایک دن کے لیے بھی خود سے دور نہیں کروں گی۔ تعلیم لندن جائے بغیر بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ آج کا موسم بڑا خوشگوار ہے۔ میں نے باتوں کا رخ بدلنا چاہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اپنی ماں کا آخری فیصلہ سننے کے بعد شہباز کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر کا مشورہ تھا کہ اسے پرانی باتیں یاد نہیں آنی چاہیے، چنانچہ میں نے آسمان پر منڈلاتے ہوئے بادلوں پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، بارش کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ڈاکٹر نے میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ بارش کا لطف پہاڑی علاقوں پر ہی آتا ہے، لیکن مجھے اب روپ نگر سے الجھن ہونے لگی ہے، شہباز نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر ڈاکٹر سے پوچھا، ہماری واپسی کب تک ممکن ہو سکے گی؟ اگر تمہاری طبیعت روپ نگر سے اکتا گئی ہے تو واپسی میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا۔ 2-4 روز میں ہم واپس لوٹ چلیں گے۔ شہباز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر خاموش بیٹھا ہلا میں گورتا رہا، پھر میرے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ اس روز دوپہر کا کھانا پہلی بار اس نے میرے ساتھ کھایا، پھر دوپہر کو سونے کے ارادے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شام کی چائے بھی ہم نے اکٹھی پی۔ ان کی بڑھنے لگی تو ہم لان سے اٹھ کر اندر آ گئے۔ رات کو میں نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو شہباز نے اچانک میری شخصیت کو اپنے مسئلے میں الجھاتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارا بھی یہی مشورہ ہے کہ میں لندن جانے کے بجائے تعلیم یہیں حاصل کروں؟ تمہیں کسی کا مشورہ طلب کرنے کے بجائے ماں کے حکم کا احترام کرنا چاہیے، میرے بجائے شہباز کی ماں نے تیزی سے کہا۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب کسی قیمت پر تمہیں لندن جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ماں کا فیصلہ سن کر شہباز کے چہرے پر دوبارہ الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ میں ماں بیٹے کے درمیان ثالث نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے اجازت لے کر باہر نکل آیا اور اپنے ہوٹل کی جانب چل دیا۔ اس روز ہوا میں ہنکی بہت زیادہ تھی۔ میں نے کوئی گرم کپڑا نہیں پہنا تھا، اس لیے سرد ہوا کے جھونکے مجھے اپنے بدن میں نشتر کی طرح چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ چنانچہ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ نشیبی شاہ راہوں کا عبور کر کے میں بڑے بازار میں پہنچا تو وہاں اس وقت بھی خاصی چہل پہل تھی۔
ملکی و غیر ملکی سیاح اور تفریح کی غرض سے روپ نگر آنے والوں کا اچھا خاصا ہجوم وہاں موجود تھا۔ میرا ہوٹل بازار کے عقب میں نصف فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں سردی سے بچنے کی خاطر جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اچانک میرے قدم رک گئے اور میری نظر اس انگریز پر جم کر رہ گئی جو اچانک ہی مجھے نظر آیا تھا۔ یہ وہی انگریز تھا جس نے مجھے ایک بار پرانے قبرستان سے واپسی پر لفٹ دی تھی۔ نہ جاننے کیوں میرے قدم تیزی سے اس کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ ایک شو کیس کے قریب کھڑا اندر رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ میں نے اسے شناخت کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ اس کے لباس سے وہی مانوس تیز مہک اس وقت بھی پھوٹ رہی تھی جو مجھے اس کے ساتھ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے سخت ناگوار گزری تھی۔ میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے شو کیس کی طرف سے توجہ ہٹائی تو میری اور اس کی نگاہیں چار ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ یقیناً اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم پہلے بھی ایک دوسرے سے مل چکے ہیں، میں نے اسے ٹٹولنے کی خاطر کہا۔ ہو سکتا ہے ہم آئندہ بھی ملیں، اس نے بڑے شستہ لہجے میں جواب دیا۔ پھر ایک وزٹنگ کارڈ جیب سے نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اسے سنبھال کر رکھو مسٹر امجد، ممکن ہے یہ کارڈ کسی وقت تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ اوہ، میں نے تعجب سے اسے گھورا، گویا تمہیں میرے گھر کے پتے کی طرح میرا نام بھی معلوم ہے۔ مجھے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ اس کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ اس رات تمہارے دوست نے تمہیں ہمارے قبرستان کے عقبی پھاٹک پر کس لیے بلایا تھا۔ یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ تمہارا عزیز دوست آج کل یہی مقیم ہے۔ چند روز بیشتر اس کی حالت پاگلوں جیسی تھی، لیکن اب ڈاکٹر کا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس کے آخری جملے کو بطور ہاس محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا شہباز پوری طرح صحت یاب نہیں ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تم اس وقت سردی محسوس کر رہے ہو۔ میرے ساتھ آؤ، ہم اپنے ہوٹل میں بیٹھ کر باتیں کریں گے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ پھر بازار سے گزر کر بلیو مون کی طرف چل دیا جو صرف انگریزوں اور غیر ملکیوں کے لیے وقف تھا۔ میں غیر اختیاری طور پر اس کے ساتھ چلتا رہا۔ اس کا قیام بلیو مون کی پہلی منزل پر نمبر 21 میں تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے کافی طلب کی۔ جب تک کافی نہیں آئی وہ کھڑکی کے قریب کھڑا باہر تاریکی میں دیکھتا رہا۔ پھر اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کافی بنائی اور مجھے پیش کرتے ہوئے بولا، کیا میرا اندازہ غلط ہے مسٹر امجد کہ تمہیں وہ خوشبو ناپسند ہے جو مجھے بے حد مرغوب ہے؟ میں اس کے اس سوال پر چونک اٹھا۔ اس وقت بھی جب میں اس کے کمرے میں تھا اس کے لباس سے پھوٹنے والی تیز خوشبو میرے ذہن میں چبھ رہی تھی، لیکن میں نے از خود اس پر اپنی نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بہرحال اس کا سوال میرے لیے حیرت انگیز تھا، غالباً اس لیے کہ اس نے میرے دل کا حال بام کر وہ سوال کیا تھا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا اور کافی کے کپ کو اٹھاتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے ہم یہاں کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے۔ تمہارا اشارہ غالباً اپنے دوست کی طرف ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ مجھے اپنی عجیب و غریب حرکتوں اور سوالوں سے مروب کرنے کا خواہش مند تھا۔ میں خاموشی سے اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ چند ثانیے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ مجھے سپاٹ نگاہوں سے گھورتا ہوا بولا، اگر تم شہباز کو بچانا چاہتے ہو تو اس کی ماں سے کہہ کر اسے لندن واپس جانے کی اجازت دے دو۔ میرا مطلب ہے اس کو اس کی ماں سے اجازت دلوا دو۔ کیوں؟ میں نے اسے مزید کریدنے کی خاطر پوچھا۔ کیا لندن میں جولیا اس کی منتظر ہوگی؟ جولیا؟ اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ یہ نام میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ کیا تم مجھے جولیا کے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گے؟ میں تمہاری مہمان نوازی کا بے حد ممنون ہوں، میں نے کافی کا آخری گونڈ حلق کے نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ پھر واپسی کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے حقارت سے گھورتے ہوئے بولا، میں اب تم سے یہ بھی دریافت نہیں کروں گا کہ تم کو شہباز کے لندن واپس جانے سے کیا دلچسپی ہے۔ مجھے غلط مت سمجھو مسٹر امجد، میں تمہارے دوست کی بھلائی کے لیے ایک نیک مشورہ دے رہا تھا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس کی ماں اسے لندن جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج کی رات تمہارے دوست پر باری ہے، لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ بدستور میرے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولا، مجھے صرف تمہاری شخصیت سے دلچسپی ہے، تم چاہو تو مجھے اپنا دوست سمجھ سکتے ہو۔ شکریہ، میں نے بدستور نفرت کا مظاہرہ کیا۔ باہر سردی بڑھ رہی ہے، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ کبھی فرصت ہوئی تو تم سے دوستی کے امکانات پر بھی ضرور غور کروں گا، میں نے کہا اور اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرا آخری جملہ سن کر وہ ناراض ہونے کے بجائے بڑے معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ اس کی شخصیت میرے لیے خاصی دلچسپ اور پراسرار ثابت ہو رہی تھی۔ میں بلیو مون سے باہر نکل کر اپنے ہوٹل کی جانب چل دیا۔ اس کے جسم یا لباس سے اٹھنے والی تیز مہک خاصی دور تک میرا تعاقب کرتی رہی۔ اپنے ہوٹل پہنچ کر میں نے لباس تبدیل کیا، پھر لیٹنے کے ارادے سے بستر کی جانب بڑھا ہی تھا کہ دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ باہر شہباز کا ملازم کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، صاحب آپ کو بیگم صاحبہ نے فوراً بلایا ہے، چھوٹے سرکار کی حالت بہت خراب ہے، بار بار خون کی قے ہو رہی ہے۔ میں نے ملازم کو رکنے کے لیے کہا، جلدی جلدی لباس دوبارہ تبدیل کیا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ میرے کانوں میں اجنبی انگریز کے جملے گونج رہے تھے۔ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی کہا تھا کہ آج کی رات شہباز پر باری ہے۔ شاید اس نے غلط نہیں کہا تھا،
اس لیے کہ جب میں شہباز کے ہوٹل کے قریب پہنچا تو دور ہی سے اس کی ماں کے رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں دوڑتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ شہباز کی ماں اپنے بیٹے کی لاش سے لپٹی داڑیں مار رہی تھی اور ڈاکٹر کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ فرش پر خون کی کہہ کے دبے ابھی تک موجود تھے۔ اپنے دوست کی جوان اور پرسرار موت پر میں بھی داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ وہ رات میں نے اپنے دوست کی لاش کے ساتھ گزاری۔ دوسری صبح شہباز کی سوگوار ماں اس کی لاش لے کر روپ نگر سے واپس چلی گئی تو مجھے اس پرسرار انگریز کا خیال آیا جس نے شہباز کے لیے گزشتہ رات باری ہونے کی پیش گوئی کی تھی۔ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ شہباز کی پرسرار موت کے بارے میں پہلے سے واقف تھا۔ ممکن ہے شہباز کی موت میں اس کے کسی خطرناک ارادے کو بھی دخل رہا ہو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر شہباز کی ماں اسے لندن جانے کی اجازت دے دے تو وہ موت کے منہ سے بچ سکتا تھا۔ اسے یقیناً شہباز کی ذات سے دلچسپی تھی۔ اسے یقینی طور پر بہت کچھ معلوم تھا۔ میرے دل میں اس کے خلاف نفرت کا جذبہ اور شدید ہو گیا۔ اپنے ہوٹل جاتے جاتے میں نے ایک خطرناک ارادے سے اپنا رخ بلی مون کی جانب موڑ دیا، لیکن وہاں پہنچ کر جو کچھ ہوا وہ میرے لیے زیادہ حیرت انگیز اور پرسرار تھا۔ پہلی منزل پر 21 نمبر کا کمرہ خالی تھا۔ ہوٹل کے مینیجر کے بیان کے مطابق 21 نمبر میں گزشتہ ایک ہفتے سے کوئی نہیں ٹھہرا تھا۔ مینیجر کے بیان کی تصدیق پہلی منزل پر مقیم دوسرے آدمیوں نے بھی کی تھی۔ مجھے مجبوراً خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ اپنے ہوٹل واپس ہوتے وقت میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ کیا کل رات میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ شکریہ۔